اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین ما دام ما فی السماوات والارضین۔ میرے کولہی غریب گرہ کے لوگ، میں آپ کی خدمت میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ اس وقت کے حالات کیا ہیں اور کیسے ہیں۔ اسی کے لیے میں مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت بہت ضرورت سمجھتا ہوں کہ ہمارے کولہی غریب گرہ میں 5 مسجد ہے، اس میں ہر مسجد میں بیان ہونا چاہیے۔ تو میں پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیان کرنے کے لیے ہم سب جانتے ہیں کہ علماء کی ضرورت ہوتی ہے اور انہی سے یہ کام لینا بہتر ہے۔ آپ سب واقف ہیں کہ علماء کرام کی قدر کتنی بڑی ہے اور دین میں ان کی اہمیت کتنی بڑی ہے۔ آپ سب باواقف ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ علماء ہر دور میں ہمیشہ آگے رہے ہیں۔ علماء کا جو کردار رہا ہے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں کہ کتنا اچھا رہا ہے، چاہے وہ مدرسہ کے شکل میں ہو، چاہے وہ مساجد میں خدمت کرنے کا موقع انہیں ملے، چاہے وہ خانقاہ میں خدمت کرنے کا موقع انہیں دیکھیے۔ ہر دور میں ہر وقت، چاہے جنگ کا مسئلہ ہو، ہر دور میں ہر وقت بہرحال وہ آگے ہی ملتے ہیں۔ اور اللہ پاک بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں کہ وارث کا مرتبہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث بھی ہے کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، علماء دین کی قدر نہیں کرتا۔ یہاں یہ بات آپ لوگ غور سے سنیں، علماء دین کی قدر یہ بہت ہی بڑی چیز ہے جو ہم سب کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ دین کا ایک چھوٹا سا نہیں بلکہ بہت اہم رکن ہے ان کی قدر کرنا۔ انہی سے ہمیں سب سے بڑی چیز جو ہے ایمان، اسی کی تحفظ کا ذریعہ ملتا ہے اور بنتا ہے۔ اب میرا کہنے کا مقصد جو ہے، میں اپنے مقصد پر آنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کولہی غریب گرہ میں ماشاء اللہ مسلمانوں کی آبادی بھی بہت ہے اور ماشاء اللہ ہر لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ میں آپ سب کے سامنے ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اگر کچھ غلطی ہو جائے تو میں معذرت کا طلبگار ہوں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں 5 مساجد ہیں جو ماشاء اللہ بہت ہی اچھی بات ہے، اور عام طور سے ہر جگہ اتنی سہولت نہیں ہوتی۔ 5 مساجد ہے اور سمجھیے کہ اس میں اگر بیان کرنے کے لیے کسی علماء کو بلایا جائے تو ہمارے اعتبار سے بآسانی ہر چیز ہو سکتی ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر اعتراف کے علماء کو یا کسی علماء کو بلایا جائے تو وہ بیچارے اتنی دور سے مشقت اٹھا کر اپنا وقت فارغ کر کے آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے تشریف لاتے ہیں، تو ہم سب کا فرض یہ بنتا ہے کہ اگر وہ آئیں، ہم سب کو دین کی رہنمائی سکھائیں اور ہم سب کو دین کی باتیں بتائیں، تو ان کے آنے کا جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کچھ قدر ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہیں کچھ دیا جائے، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے وہ گاڑی سے آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے گاڑی میں پٹرول لگتا ہے، اگر آدمی کتنا بھی نزدیک کا ہوگا پھر بھی 1 لیٹر تک ہمارے اعتبار سے لگ جائے گا۔ تو اس اعتبار سے ان کا خرچ جو ہے آپ لوگ سمجھتے ہی ہیں۔ اور بات رہی کھانا وغیرہ کی، ان کے آنے کا، تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر علماء ہیں، آتے ہیں اور ہم سب کو دین کی باتیں بتاتے ہیں تو ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کی کچھ نہ کچھ قدر کریں اور ان سے حالات دریافت کریں اور کچھ ان سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہم سب کا فرض ہے اور ضروری ہے۔ اگر ہم سب علماء سے جڑے رہیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم سب کا ایمان باقی رہے گا۔ آپ کا بھائی
حافظ افروز عالم، اگر کچھ کمی یا کوتاہی بولنے میں ہو گئی ہو تو معذرت چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات پھر یہ دہرانا چاہتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں 5 مساجد ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہر مسجد میں ہر جمعہ میں جو اللہ پاک نے ہم سب کو یہ جمعہ کا دن دیا ہے، اس میں بیان ضرور ہو۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ میں اسی لیے اس بات کو رکھا ہے کہ بھائی اگر بیان ہوتا رہے گا تو چھوٹے بچے ہیں مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ تو اپنے استاد سے کچھ فیض حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جو نوجوان طبقہ ہے، جو اصل بننے اور بگڑنے کا وقت ہوتا ہے، یہ کہیں بھی دین نہیں سیکھتے۔ تو ہفتے میں جو ایک دن ملتا ہے انہیں علماء سے جوڑیں، اور وہ جوڑنے کا ذریعہ ہمارے اعتبار سے جمعہ کا دن ہی ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جمعہ میں آپ حضرات ضرور کسی علماء کو بلائیں، اور علماء کو بلانے کے لیے آپ حضرات اگر چاہیں تو ہر چیز آسانی ہے۔ اس لیے ہر جمعہ میں ضرور بیان ہو، اور بیان کرانے کے لیے آپ حضرات کسی بھی مدرسے میں رابطہ کر سکتے ہیں، یا کسی بھی علماء سے یا حافظ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور سب سے بہتر طریقہ جو میرے اعتبار سے ہے، اپنے امام صاحب سے کہہ کر بلوا سکتے ہیں۔ لیکن ان کے بلوانے کا مقصد تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کی اصلاح ہے، نہ کہ اس میں ذاتی طور پر کسی امام کی یا کسی کا فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، فقط السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔